سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد دنیا کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اطاعت کے اندر کامل ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخالفت میں کامل ہیں. دو طبقے تو یہ ہیں. وہ لوگ جو اطاعت کے اندر کامل ہیں، اطاعت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزارتے ہیں. کامل کا مطلب ہے مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. زندگی کے ہر شعبے کے اندر، معاشرتی ہو یا کاروباری ہو یا رشتہ داری ہو یا اخلاقی ہو، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے تو ان کا ہر پہلو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پر ہوتا ہے. جس چیز کا اللہ پاک ان کو حکم دیا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہیں وہ کامل جو اطاعت کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. سارے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ان کے لیے بشارتیں دی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مکمل میری اطاعت کرتے تھے. جہاں میں منع کر دیتا تھا، جس کو میں حرام کر دیتا تھا اس کو حرام سمجھتے تھے، جس کو میں جائز کہتا وہ جائز کرتے تھے، جو میں حکم دیتا تھا اس کے مطابق چلتے تھے. ان پہ کوئی اثرات نہیں ہوتے تھے، زمانے کے حوادث نہیں ہوتے تھے ان پر، اور کسی کا فکر نہیں ہوتا تھا. بس پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے کر لو، اللہ نے چیز سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ. یہ ہیں وہ کامل اطاعت کرنے والے جسے قرآن کہتا ہے. اور ان کے بارے میں بڑی بشارتیں ہیں قرآن کے اندر، انعامات ہیں پورے قرآن میں، اور ماشاءاللہ جنت کے داخلے ہیں ان کے لیے. جنت کے اندر جو ان کے درجات ہیں اس کا بیان ہے پورے قرآن میں. اللہ پاک نے بشارت، خوشخبری ہیں ایسی ایسی محلوں کی، جنات کی. حور مقصرات فی الخیام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی حوریں ہوں گی جو خیام کے اندر یعنی خیموں کے اندر بند ہوں گی. حور مقصرات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایسے مطلب اللہ نے انعامات دیے ہیں. ان لوگوں کے لیے کون لوگ ہیں؟ یہ جو مکمل وہ لوگ جو مکمل اطاعت کرتے تھے.
ٹھیک. دوسرا طبقہ ایک وہ کیا ہے؟ وہ طبقہ ہے جو مخالفت میں کامل ہے. یہ اطاعت میں کامل ہے اور وہ کس میں کامل ہے؟ مخالفت میں کامل ہے. نہ ہی انہوں نے ماننا ہے، نہ ہی انہوں نے جاننا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کرنا ہے. نہ اللہ کو ماننا، نہ اللہ کو پہچاننا، نہ جنت کو پہچاننا، نہ دوزخ کو پہچاننا، نہ کسی حکام کو ماننا، نہ کچھ. من مانی اپنے نفس پرستی پہ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ. ان کو کوئی فکر نہیں کسی چیز کا بھی. وہ بالکل فارغ لوگ ہیں. یعنی وہ اطاعت میں کامل اور یہ مخالفت مکمل کہ بالکل کہیں ہے ہی نہیں جھول کے بھئی کہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی کام ہو جائے. انکار ہی انکار، انکار ہی انکار ہر چیز پہ. اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان کے کیا حوال ہوں گے، ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جائیں گے، ان کو کیسے کیا جائے گا. یہ سب قرآن ہے. قرآن پہ ہم یقین کرتے ہیں. جب قرآن پہ یقین کرتے ہیں تو ان دونوں باتوں پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ بات ہے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بلکہ اپنے سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے یہ مجلس دی ہے ہمیں، جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا اصلاحی مجلس، تو اسی زمرے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہمیں یہ تھوڑا سوچنے کا موقع مل جائے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن آخر ہم جب سوچیں گے نہیں، آخر ہم نے گزرنا تو ہے اس دنیا سے. اچھا اللہ پاک نے کچھ سمجھ دے دے ہمیں کہ بھئی سوچیں کیا معاملات ہیں، کیا ذکر ہے. آج 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں قرآن میں، ہم سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے. قرآن تو یہی ہے. کسی سے اٹھا کر دیکھ، یا تو اس کا ذکر ہوگا یا اس کا ذکر ہوگا. اس کے لیے دلیل آ رہی ہوگی کہ جناب دیکھیں، جو مان کے دلیل دے کے اللہ تعالیٰ واقعات سے بتا رہے ہوں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کو واقعات تو دلیل دے سے بتا رہے ہیں. اٹھا لیں آپ قرآن کی کوئی صفحہ اٹھا لیں، ہے یا نہیں؟ جی قرآن ہے. اب یہ بڑی غور طرف بات ہے کہ قرآن رٹنے کے لیے تو نہیں نہ آیا. رٹ لو اس کو بس، ٹھیک ہے، رمضان میں پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ. ایک بہت سیریس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. بہت سیریس ہے یہ چیز، لائف جو ہماری ہے ویری سیریس. کل جو کھایا تھا وہ کہاں ہے؟ جو کل ہم نے کھایا وہ کدھر گیا پتہ نہیں. ابھی جو گھنٹے پہلے جو ہم جو سب کچھ کر کے آئے، پانی پیا، وہ کدھر گیا؟ ذائقہ ہے اس کا منہ میں؟ کتنی بہترین برفی کھائی ہو، حلوہ کھائے ہو، پیسٹری کھائی ہو، جو بھی آپ نے کیا ہو، مجھے ہاتھ کھڑا کر دو 10 منٹ پہلے، اس کا ذائقہ ہے منہ میں؟ جب ذائقہ نہیں رہا تو انسان کیا رہے گا؟ اس زبان ہی نہیں رہے، کیا رہے گا؟ ہر چیز فانی ہے نا بھائی کی. تو سوچیں گے میرے ساتھ؟ سوچنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے میرے. بالکل بہت سیریس ٹاپک ہے یہ. ہاں، یہ کوئی تقریر نہیں کر رہا میں. اللہ نے آپ کو اللہ ہی لے کر آئے، اور جس کا شکر و کرم ہے اس کا کہ ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں پہنچا دیتے ہیں. بہت کرم ہے اس کا. مجھے وہ نہ دیکھا کرو، اس کو دکھا کرو کہ مجھے اللہ نے کس طرح بھیج دی ہے. بس اب سوچنا ہے میرے ساتھ ساتھ، چلنا ہے ساتھ ساتھ، میرے دماغ کے ساتھ ساتھ، قرآن کے ساتھ ساتھ چلیں. تو قرآن نے 2 چیزیں بتا دی. اب ہم سوچیں دونوں سے ہم کیا ہیں. سوچیں نا، ہمارا ذکر آ رہا ہے قرآن میں، ان میں سے ہوں گے تو کوئی مخلوق اور تو نہیں نا، کوئی اور مخلوق ہے ہم. تو یہ مخلوق ہے، انسان ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی ہوگا ہی نہیں ہوگا، تیسرا بٹیٹ تو نہیں ہے نا. سوچیں ذرا، سوچنے آپ خود سوچیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں، اور جو بھی سن رہا ہے سب سوچیں. سوچنے کا وہ کام ہے. اللہ کہتا ہے جو سوچتا ہے اس کو بڑا انعام دیتا ہوں. یہی تو سوچیں کہ کیا ان آدمیوں میں جو مکمل اطاعت کرتے ہیں، کامل اطاعت کرنے والے ہیں، یا ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو کامل مخالفت کرنے والے ہیں. سوچ لیا؟ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں. شاید کوئی تیسرا معاملہ نکلا ہے. ایک تیسرا ان دونوں کے درمیان ایک فرقہ ہے. ایک تیسرا بھی ہے. ایک تو یہ ہو گیا نا، ایکسٹریم ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک تیسرا نکل رہا ہے بیچ میں سے. وہ بھی سوچیں گے شاید، سوچیں گے ہمارا قرآن نظر ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی عجیب بات. وہ نہ کافر ہیں، وہ کافر نہیں ہے. وہ نہ کافر ہیں، انکار بھی نہیں کرتے. کافر کا مطلب کہتے ہیں انکار کرنے والا. جو انکار کرتے ہیں کسی چیز کا انکار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھی کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. تو انکار کرنا وہ بھی نہیں ہے،
اور پابند اعمال بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی کفر بھی نہیں کرتے اور اعمال کی پابندی بھی نہیں کرتے. یہ جی پھر گیا بھائی. یہ تیسرا کہاں سے نکل رہی چیز؟ ایک تو ادھر ہے کہ وہ ماننے والے ہیں بہت کامل، ایک وہ بالکل نہیں ماننے والے، اور تیسرے کیا ہے جی وہ کافر بھی نہیں ہے اور اعمال کی پابندی بھی نہیں کرتے. نماز چاہے پڑھ لی نہیں پڑھی، کوئی بات مان لی مان لی نہیں مانی. کبھی یہ اسٹینڈرڈ اس کا یہ نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. بات پسند آئی، واہ جی واہ بہت حلال گوشت حلال گوشت حلال چوزا، یہ بہت پسند آتی ہے بات. 4 شادی ہاں بہت پسند ہے بات. ہاں کتنا مزہ آتا ہے ان باتوں میں. اس چیزیں بڑی مزہ آتا ہے. اس کی طرح نا ایک صاحب سے نماز کی بات کرتا جی نماز آپ قرآن تو پڑھیں، نماز کہاں حکم ہے؟ نماز تو حکم کرتا جی قرآن میں تو ہے لا تقربوا صلاۃ. قرآن تو کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. میں کیسے نماز پڑھوں؟ وہ آگے نہیں پتا ہے سکھارا کہ وہ تو آگے تو آیا کہ اس نشے کی حالت میں نہ جاؤ. کہتے جی پہلے تو میں پہلا کام تو کر لوں جب دوسرے تک پہنچوں گا، ابھی تو مجھ سے پہلے ہی نہیں ہو رہا. تو ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اس قسم کی زندگی گزارتا ہے، مان لیا کچھ نہیں مان لیا. یہ کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. اس تیسرے فرقے میں شامل ہو گیا تو 2 3 ہو گئے. ایک جو مکمل اطاعت کرنے والا، ایک جو مکمل مخالفت کرنے والا، ایک جو نہ کافر اور نہ عمل کرتا ہے. اب سوچیں ہم کس میں تینوں میں سے سوچ لیا. تب سوچیں جو سمجھیں میری بات، کیونکہ بہت سیریس معاملہ ہے. پہلے کے لیے بڑی خوشخبری آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دے یا ہوں، اس کے تو مزے مزے ہیں، دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت. ہر تکلیف کوئی بات نہیں، سب عارضی تکلیف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. حکم تو مان گے نا اپنے رب کا، کوئی بات تکلیف سہلی تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر صبح نیند تھوڑی کم کر لی نماز پہ آگے جماعت کے ساتھ تو کیا فرق پڑ گیا؟ کیا یش چلی گئی ہمارے؟ سوچے اس نے تو کی برداشت کر لی جا کے پھر سو گیا، اللہ نے اس کو اور میٹھی نیند دے دی. ٹھیک ہے تو اس میں ہوں بڑی اچھی بات. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ ان لوگوں کی جو بالکل مخالفت ہے وہ تو بہت خطرناک. اب تیسرا معاملہ جو ہے میں نے تجزیہ کروں اگر تو مجھے لگتا ہے کہ آج پوری قوم تیسرے گروپ میں نظر آتی ہے مجھے. نہ ہی کافر ہے اور نہ ہی ہمیں اس پہ پابندی عمل کرنا ہے. آج یہ فرقہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا. پتہ ہے اس کی سزا ان کی تو خوشخبری، اس کی سزا. اس مسئلے کو سمجھیں. خدا نخواستہ ہم اس کے اندر ہوں تو اس کی سزا کیا ہوگی. یہ ایسا ہے چانس اس میں کہ کیونکہ آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں سن رہے ہیں، آج موقع ہے کہ اگر ہمارا پورا ادھر گزر رہا ہے، آپ خود اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اگر ہماری یہ پوزیشن ہے تو آج موقع ہے کہ ہم اپنا فرقہ بدل سکتے ہیں اللہ کے بدل سے. اس لیے تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج چانس ہے. اگر بات سمجھ آ گئی قرآن کی تو آج تک کام بن جائے گا، ورنہ اس کی سزا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ نمبر 1 یہ آدمی کیوں ایسے کرتا ہے کہ نہ ہی کافر ہے نہ باتیں مانتا ہے. اللہ سے کہتا ہے مانوں گا تجھے تیری بھی نہیں مانوں گا. عجیب فرقہ یہ بھی کہ تجھے مانتا بھی ہوں، تیرا انکار بھی نہیں اور تیری مانتا بھی نہیں ہے. آخر ایسے کیوں کر دیتا آدمی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں خود سوچوں گا ایسے کام کیوں کرتا ہوں. اللہ کو مانتا بھی ہوں پھر اللہ کے حکم نہیں مان رہا، پھر جو حرام کا ہے میں اس پہ چل پڑتا ہوں، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس کو نہیں رکتا ہوں، جس کا حکم دے رہا ہے میں وہ کام نہیں کرتا ہوں. سارے زمانے میں چھوڑیں، اب گھر کے اندر پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں کام. اگر ہمارے 5 6 بچہ 8 گھر میں آدمی ہیں تو تناسب میں نکالیں کتنے آدمی اس فرقے میں آتے ہیں. سمائے اپنے کی تجزیہ نکل آئے گا، پوری قوم کا تجزیہ نکل آئے گا. گھر سے شروع کریں. ہمارا 8 آدمی ہیں، 8 آدمی اس کون سے اس فرقے کے اندر آ رہا ہے کہ بھائی اس بات کو سمجھ رہا ہے. اب ہم سنیں یہ کہ بھائی یہ بات بڑی خطرناک ہے. کیوں آدمی ایسے کرتا ہے؟ جب وجہ پتہ چل جائے تو انشاءاللہ عقل بھی آ جائے گی سمجھ. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، پھر بات ذرا اچھی ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی. غور سے سنیں قصہ. توجہ ہے میری طرف سب کی؟ بات یہاں تک سمجھ گئے سب؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ہم ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، تو اب یہ قصہ سنیں گے تو آپ پھر آپ کو مجھے بات بڑی سمجھ میں آئے گی ساری. اب پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے.
ایک امام صاحب تھے ایک بستی میں شہر میں، جیسے امام ہوتے ہیں مسجد میں ہمارے سب نماز پڑھاتے تھے، آتے نماز پڑھاتے، اپنے جو جمعہ پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسے ہوا، غور سے سننا یہ قصہ، مسئلہ حل اسی سے ہوگا سارا۔ ہوا ایسے کہ فجر کے وقت سنتیں پڑھی انہوں نے، سنت پڑھنے کے بعد ان کو آگے نیند، حجرے میں تھے یا پیچھے بیٹھے تھے، نیند آ گئی، انہوں نے خراٹا وٹا مار لیا، ادھر ہو گیا ٹائم ایک دم۔ اس نے اقامت کہہ دی، جس اقامت کہہ دیتے ہیں پھر امام صاحب آتے ہیں تو ان کی جو اقامت ہو گئی، وہ جھنجھلا کے ایک دم چلے، کس کی طرف؟ مصلی کی طرف بھاگے۔ اب مصلی تک پہنچ گئے، اسے کھڑے ہو گئے، آئے ان سے، میرے تو وضو نہیں ہے، اب تو تذبذب سسپینس میں آ گئے۔ ادھر اقامت ختم ہو رہی ہے تو پیچھے جماعت کھڑی ہے، ادھر میں تو سو چکا تھا، میرا تو وضو ٹوٹ گیا، مسئلے سارے پتہ ہیں امام صاحب کو، صحیح نا؟ اب یہاں ان کا چند لمحات کے اندر ایک ضمیر جاگا آیا اور کشمکش شروع ہوئی ان کی۔ سن لیں اسٹوری ہے، کس طرح چل رہی ہے، ہماری ہے اپنی۔ اب کشمکش شروع ہوئی ان کی کہ یار تو بڑا سخت گناہ ہے، میں بغیر وضو کے نماز پڑھا دوں تو قیامت ہے، ساروں گناہ میرے سر، اور پھر بغیر وضو کے نماز کے تو کافی حدیث ہیں، کیا انسان کا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ادھر دوسرا شیطان نے دوسرا خیال ڈالا کہ بھائی اگر تو اب جائے گا تو بڑی بہتر والی بات ہے، باہر نکلے گا لوگ کہیں گے سو گیا تھا، یہ کس طرح ہو گیا۔ تو اسی کشمکش میں انہوں نے کہا یار چلو پڑھائی دیتے ہیں، دیکھی جائے کیا فرق پڑتا ہے، میں توبہ کروں گا کچھ کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھا، پسینے پسینے ہو گئے، نماز پڑھا بھی دی، گناہ کا احساس، بہت بڑا خیال، بہت بری حالت، چلے گئے، بس یہاں تک رکھا انہوں نے کہا۔ اتفاق یہ ہوا پھر ان کے ساتھ ایسا معاملات پیش آئے، وہ ایک دن پھر آئے مسئلے پہ چڑھے تو مسئلے پہ وضو ٹوٹ گیا۔ اور مسجد بڑی تھی، پورا بڑے بڑے مطلب لائنیں لگی تھی، لوگ کافی تھے۔ اب کیونکہ ایک دفعہ ان سے وہ گناہ ہوا، اب سنیں ذرا بات، ہوا نا گناہ، تو اب دوبارہ جب رپیٹ گناہ ہوا تو ایک دفعہ وہ کر چکے تھے گناہ اس پر، اور اس پر کوئی انہوں نے معافی تلافی نہیں، تو اب وہ کیا ہے کہ وہ کیفیت ان کی نہیں رہی کہ جو پہلے تھی نا، پسینہ آنا، پریشان ہونا، برا حال ہونا، یہ ہونا نہیں تھا، تو تھوڑا تجرب آیا، مجھے پہلی دفعہ پڑھائی تھی، چلو آج ہی پڑھا دیتے، ٹھک پڑھا دی، دوسری بھی ٹھکا دی۔ اب یہ پھر کبھی کوئی معاملہ ایسا ہوا تو پھر اب یہ معمول سا بن گیا ان کے، کوئی معمولی بات رہی کہ کبھی وضو سے کرا دی، کبھی وضو ہوا یا نہ ہوا پڑھا دی، کبھی نہیں پڑھا دی، حتیٰ کہ ایک دن موقع ایسا آ گیا کہ غسل جنابت ان پہ فرض تھا، سمجھتے ہیں غسل جنابت، وہ دیر ہو رہی تھی، اسی حالت میں مسئلے پہ آ گئے۔ اب یہ گناہ پہلی دفعہ ہو رہا تو پھر تھوڑی سی کیفیت بدلی کہ یار وہ تو خیر وضو نہیں تھا، یہ تو بالکل معاملہ خراب ہے، ایک ایک رکھ کے اندر گناہ گزا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ تو چلو یار پچھلا معاملہ ٹھنڈا تھا، نماز ٹھکا دی۔ یہ عمل جب ان سے ہو گیا تو اب ان کا حال بہت تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ یہ جناب اعلیٰ اسی حالت کے اندر چلے پڑے، اور پھر مشہور ہو گیا ان کے بارے میں افواہ یہ پھیلی کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ پرانے زمانے کے اندر جو بیچارے لوگ تھے، ائمہ حضرات، دوسرے مسجد کے لوگ، انہیں بڑا فخر ہوا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنا ایک امام، اتنا بڑا امام ہو وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، بڑے سخت پریشان۔ چلو بھئی سارے میٹنگ کی، ائمہ نے، کچھ اللہ والے تھے، کچھ امام تھے کہ چلیں اس سے تشویش تو کریں، آخر وجہ کیا ہوئی ہے، کچھ اس کو سمجھائیں، کچھ بات تو کریں کہ کیسے ہو گیا سب کچھ۔ وہ سارے بیچارے گئے تشویش کرنے، ان کے پاس پہنچے امام صاحب پاس، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے اسلام ترک کر دیا۔ کوئی ملال نہیں تھا ان کو، کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں تھی، کہتا ہاں میں تو چھوڑ دیا مذہب، ہاں آپ نے مذہب چھوڑ دیا۔ ان کی کیفیت میں فرق ہو، پھر
کیا بات تھی, چھوڑا کیوں؟ کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے میرا دل بدلا, لیکن میں نے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے یہ اسٹوری سنائی کہ ایک دفعہ میں ایسے گیا تو میرا وضو ٹوٹا, میں نے اس کو پورا نہیں کی, پھر میں نے نماز پڑھا دی, پھر میں نے نماز پڑھا دی, اور پھر میں غسل جنابت مجھے فرض تھا, میں نے پھر کر دیا. اور انہوں کا ہم سن رہے ہیں, اللہ والے سن رہے ہیں, ان کے آنسو جاری ہو رہے ہیں, ان کی کیفیت بدلی ہے کہ اللہ یہ کیا. کہتا پھر میں ایسا دل ہو گیا کہ میں دیکھا کہ بھائی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, کوئی ملال ہی نہیں ہو رہا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, روٹین چل رہا تھا کام, نہ کوئی عذاب نظر آ رہا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا. اچھا, وہ سوچتے رہے. کہتے تم پھیستا کیا ہوا؟ کہتے بس پھر ایک دفعہ میں ایسے میں بیٹھا تھا تو ایک کوئی غیر مسلم آیا, تو اس نے کوئی مجھے اتنی تبلیغ بھی نہیں کی, کچھ کہا بھی نہیں, ہلکی سی بات کی, میں کہا یار میں تیرا مذہبی لے لیتا ہوں, چھوڑتا ہوں, سلام کیا. کوئی جھٹکا نہیں, کوئی نہیں کہ بھائی بڑے زور اس نے لگا, کچھ نہیں, بس ایک دم متاثر, ایک دم کہتے چلو جی میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں. سنتے رہے. پھر اس کے منہ سے ایک لفظ جو نکلا, کوئی بھی عذاب نہیں ہے, میں دیکھو بیٹھا مجھ پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے. تب انہوں نے جو ائمہ تھے, جو اللہ والے تھے, ان کی ہچکیں بن گئی. ان کہنے ظالم, تو سمجھتا ہے کہ تیرے پہ عذاب نہیں آیا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تیرے دل سے اللہ نے ایمان ختم کر دیا. ایمان تیرے دل سے ختم کر دیا. اب قرآن کی آیت جو قرآن نے بتایا, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, یہ سزا ہے تیسرے گروپ کی. کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ہم نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ سخت کر دیا, پتھر کر دیا. یہ جو طبقہ ہے, آپ سنیں, کہ جو نہ کفر کرتا ہے اور نہ اعمال کی پابندی کرتا ہے, اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے اور کفر بھی نہیں کرتا, اس کی سزا کیا بتائیے؟ وہ تو سمجھتا ہے میں سزا نہیں ہے. وہ جو امام تھا اس نے سمجھا کہ میں نماز وضو ٹوٹ گیا, نماز کوئی ایسا تو سزا خوف تھا اس کو, لیکن جب اس کو کچھ ہوا ہی نہیں, وہ سمجھا مجھے سزا کچھ نہیں مل رہی اس گناہ کی, تو وہ ٹھنڈا ہو گیا. دعا کر دی, اس کو ہے ہی نہیں سزا, اس کے زمین ہے انکانشیسلی یہ ایکسپٹ کرتا رہا. حالانکہ ہر گناہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے, ضروری نہیں کہ پتھر برسیں, یا اس پہ قیامت ڈھائی دی جائے, یا اس کے دکانوں کو الٹا کر دیا جائے, یا بچوں کو ختم کر دیا جائے, یا اس کے دکانوں کاروباروں کو ٹھپ کر دیا جائے, یا اس کے چلتے ہوئے کاروباروں کو روک دیا جائے. نہیں, اس میں یہ ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں, بلکہ اللہ نے یہ عذاب نہیں ہوتا. عذاب تو جو اس چیز کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ, ہم آہستہ آہستہ اس کے دل پر عذاب ڈالتے ہیں. جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے دل کو سخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کہیں وہ ایمان پہلا گناہ جو اس سے ہوا تھا, سنیں, پہلا گناہ جو اس سے ہوا تھا, اگر اس گناہ کے بعد وہ اسی ہاتھ میں آگے گریہ کرتا اور استغفار کرتا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری نافرمانی کر چکا ہوں, مجھے تو معاف کر دے, اسی پوزیشن میں ہوتا, تو پھر دوسری پوزیشن اس کی نہ بنتی ہو. ٹھیک ہے, وہ چلا گیا, اس دھوکے میں آ گیا. انسان گناہ کر جاتا ہے, مجھ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, آپ بڑے بڑے ولیوں سے ہو جاتا ہے, غوث اور کتب سے ہو جاتا ہے, ماں سوائے انبیاء کے باقی کوئی معصوم نہیں ہے, یہ نہیں ہے اس میں. لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے ایسی خوبصورت چیز دی ہے, اور وہ کیا ہے؟ توبہ. بجائے اس کے کیا, جب یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انسان ایک گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ اس کا عذاب شروع ہو گیا اس پر. ایک نماز ترک کی اس نے, ایک نماز چھوڑی ہے, اور اس کے بعد اس نے نماز دوسری بھی چھوڑ دی, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, تو وہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, میرا تو کاروبار چل رہا ہے, دیکھو دکان چل رہی ہے, میرا بیٹا بھی صحیح ہے, بڑی خوشخبری آ رہی ہے, اس کو ہر چیز سب کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کا عذاب کیا ہے کہ اس کو اندیشہ جو ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ خارج ہو کے اس دنیا سے جائے گا. عذاب اس کو اس وقت نظر آئے گا جب اس وقت دنیا سے جا رہا ہوگا. ہاں, عذاب تو شروع ہو گئے ہیں اس پر, کیونکہ جب عذاب ہی کی نشانی ہے کہ اس کے دل سے خوف نکل گیا, وہ گناہ کیے جا رہے ہیں, اللہ نے اس کے دل کو پکڑ لیا, خوف نکال دیا, خوف خدا نکل گیا. تو یہ طبقہ آپ دیکھیں کون سا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں, پتہ کیوں, خوف نکل گیا, وہ عذاب میں ہے, وہ آدمی عذاب میں ہے, وہ عورت عذاب میں ہے. اور یہ دیکھنا کہ جب گناہ آدمی کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جو اس کی سزا ہے,
مثال کے طور پر ایک نماز چھوڑ رہا ہے آدمی تو اس نماز کی سزا یا کیا ہے آپ یہ دیکھیں. تو یہ حالت جو ہے انسان کی کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے اور اس حکم کو نہ ماننے کی کوئی خوف ہی نہیں اور اس پہ انسان ڈٹا ہوا ہے اور دربڑ ہوئی ایک کے بعد پھر دوسرا گناہ کر رہا ہے, تیسرا گناہ کر رہا ہے, چوتھا گناہ کر رہا ہے. مجھے بتائیں یعنی نماز چھوڑ دی, ترک نماز, ترک جماعت, کیا سزا ہے اس کی؟ مجھے پتہ ہے اس کی سزا آدمی سنے نبی اکرم ارشاد ہے کہ سب سے بڑا نفاق ہے کہ مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہو اور وہ جماعت میں نہ جا رہا ہو, اس کو دنیا نے روکا ہو, اس کو نفس نے روکا ہو, جماعت کے سامنے رکھنا سب سے بڑا نفاق ہے. جس وقت وہ جماعت کو ترک کر کے بیٹھتا ہے اس جگہ پر اور کہتے ہیں اس کی ایک حدیث میں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, چاہے کتنے اذانیں دے اور چاہے جماعت, اس کی اذان نماز نہیں تھی, فیصلہ ہے. تو اس کا خوف کہاں گیا؟ خوف غائب ہے نا, ایک پڑھی, دو پڑھی, تین پڑھی, اس کا خوف غائب ہو, وہ نہیں جا رہا. اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو کتنا بڑا عذاب ہوگا, اس کا دل ختم ہو گیا, نہ اس کا ذکر رہا, نہ اس کا فکر رہا, نہ اس کا قرآن رہا, نہ اس کیوں وہ تو کفر کی طرف چلا گیا. سمجھے آپ, ایک عورت جب نکلتی ہے تمام حیا کے اسباب کو ترک کر دیتی ہے, حیا کا جو اسباب ہے اس کے پاس نہیں ہے, چلے گی, تو جب پہلی دفعہ وہ اس طرح نکلے گی تو اس کے حال جو ہوگے بہت خراب ہوگا. لیکن جس وقت اس نے پھر اس پہ توبہ نہیں کی, اس گناہ پہ اس نے ختم نہیں کیا, تو کیا ہوا کہ پھر اس کا دل اللہ نے عذاب میں ڈال دیا, پھر وہ سخت ہو گیا. تو پھر اس کا عام جانا پھر ایسے ہو جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی آدمی ہے, کوئی مرد ہے, کیا, بالکل فارغ. یہ اصول ہے. تو یہ جو طبقہ ہے میرے بھائیو, اگر اس میں کہیں نام نظر آ رہا ہے ہمیں یا ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کی سزا اس وقت نہیں, اس کی سزا کب ملے گی؟ جب وہ اس دنیا سے زیادہ ہوگا اور وہ خارج ایمان ہوگا. یہ فیصلہ ہے قرآن کا, قسیت قلوب, اس کے دلوں کو ہم پکڑ لیں گے. ہمارے اپنے گھروں میں ہم دیکھیں کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں, کتنے خاندان ہمارے اس میں مبتلا ہیں, پوری امت میں کتنے لوگ ہیں اس میں مبتلا ہیں, اس تیسرے فرقے کے اندر. اور ان کا سزا کیا ہے؟ اللہ سزا ہے خاتمہ, ایمان نہیں ہو سکتا, فارغ ہو جاتا ہے. ہوش سنبھالنی چاہیے ہمیں. اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ایک حکم کو توڑ دیا, ہم صحیح نہیں, ایک حکم ٹوٹا نہیں, عذاب آیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد عذاب نہ آئے. لیکن وہ عذاب کس نوعیت کا ہے یہ اللہ نے بتا دیا کہ اس عذاب کا انتظار نہ کرو کہ میں تمہیں ایکسیڈنٹ کرا دوں گا, تمہیں مار دوں گا, تمہارے بچوں کو مار دوں گا, اس کو ختم کر دوں گا, تمہارے نہیں. اس کا عذاب شروع ہو گیا. اس کی نشانی یہ ہے کہ تو گناہوں پہ دلیر ہوتا چلا جائے گا. ایک چھوڑے گا نماز, ایک جماعت چھوڑے گا, دوسری چھوڑے گا, تیسری چھوڑے گا, چھوٹے چھوٹے سہارے لیتے رہے گا, میں یہ جو کر رہا ہوں, میں فلاں کام جو کر رہا ہوں. لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کی ایک نافرمانی جو ہے وہ تیرے دل کے اوپر عذاب بن کے پہنچ چکی ہے. جب تک اگر اس نے اس گناہ سے استغفار کیا ہے اور ڈٹ گیا کہ توبہ میری توبہ, کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ مجھے معاف فرما دے, پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوتا گناہ. کو یہ ہونا یہ چاہیے کہ دوستو زندگی ایسے گزرے کہ اگر کوئی غلطی ہمارے سے ہو جائے, انسان ہے, گناہ ہو جائے, کسی قسم کا جھوٹ ہو جائے, غیبت ہو جائے, کسی کی برائی ہو جائے, کسی رنگ میں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے, کسی رنگ میں تو اسی وقت کیا کام کرنا چاہیے؟ دلیر نہ ہو, بلکہ کیا کرے؟ جھک جائے اللہ کے آگے, فوراً گریہ کرے, توبہ کرے, اور وہ گناہ دوبارہ ریپیٹ نہ کرے. اگر ریپیٹ ہو رہا ہے تو سمجھو پھر دل گیا, پھر اس کا اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے جس طرف اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے بتایا ہے کہ دوستو سمجھ جاؤ. میرے بھائیو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں نہ رکھے. اگر ان حالتوں کے اندر انسان کو گزر رہا ہے تو یہاں تک نہ پہنچے کہ یہ حال ہو جائے جیسے وہ امام صاحب فارغ امام ایمان سے چلے گئے, بڑے بڑے لوگ سے غائب ہو جاتے ہیں. اللہ کے آگے کوئی ڈٹ نہیں سکتا. نافرمانی کے بعد اللہ کے ساتھ زندگی انسان کی نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ میں یہ گناہ تو نہیں کر رہا, میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, میں فلاں تو کر رہا ہوں, میں تو یہ تو کر رہا ہوں. اللہ نے ایک کامل دین دیا ہے, مکمل حکم ہے اللہ پاک کے. ایک یہ نہیں کہ ایک مان لو, ایک نہ مانو, دو مانو, اس کو خوش, میں تو یہ کام کر رہا ہوں جی, بس یہ کچھ نہیں ہو رہا, میں تو فلاں کام کروں تو کچھ, بالکل نہیں. ہر فعل جو اللہ کے حکم پر آ رہا ہے اس پہ رکنا پڑے گا ہمیں. یہ اللہ کا حکم اس پر کیا ہے, میں کیا کروں اس چیز میں, میں یہ نہیں دیکھتا کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں, ہم نے کہا بھائی ہاتھ کھڑا کر دیا, اللہ کا حکم ہے, نہیں عذاب موجود ہے اللہ کا, ہم دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں لیکن عذاب اللہ کا پہنچ جاتا ہے.
اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.